السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور سانپ اور مور کی خوبصورتی کو چھین کر جنت سے کیوں نکالا گیا۔ اسی طرح کی ویڈیو ہم اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی فصلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا تحف ڈال دیا۔ پھر شیطان نے سانپ اور مور کی مدد سے جنت میں جا کر حضرت آدم اور اماں حوا کو بہکایا، اور اللہ تعالیٰ نے گیہوں کا دانہ کھانے سے منع کیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور اماں حوا نے گیہوں کا دانہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں طے کر لیا تھا کہ آدم کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائیں گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسی بھری جاتی۔ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھائے تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کا کام انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اے اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلے۔ اس منع کیے گئے پودے سے کھا لیا۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہے، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا۔ اس کی غذا مٹی دھول بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابع داری کرنا فرض ٹھہرا۔ پھر دونوں جدا کر دیے گئے۔ ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا۔ ان کی قسمت میں رنج و دکھ، محنت و مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل دی گئی، چنانچہ پاؤ تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ، اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ بس آدم، حوا، شیطان اور سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم سراندیپ میں، حوا جدہ میں، اور شیطان سستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ۔ اس طرح 3 برس گزار دیے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں، 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم جو گناہ کی مصیبت و رنج و دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔
دعا اور روزوں کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اس دعا کی برکت سے معاف کیا اور ان تینوں روزوں کے اثر سے ان کے مبارک جسم کو روشن کیا، تو اگر آدم کی اولاد اس دعا کو مانگیں گی اور ان 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھیں گی تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کا دل جو گناہوں کی مصیبت سے سیاہ پڑ رہا تھا روشن اور پاک ہو جائیں گا۔ اس کے بعد آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل کے سکھانے کے مطابق اور فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبہ کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبرائیل نے حج و طواف کا طریقہ بتایا۔ پھر حضرت آدم حج اور طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے اور حضرت حوا جو زدہ میں حضرت آدم کی کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا، ان کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا۔ پھر دونوں سراندیپ آ گئے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا۔ 2 بیل بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت و مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر بسر ہونے لگا۔